آیت 36 ولا تقفو ما لیس لک بہ علم، اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ کف جو ہوتا ہے نا، قوف فا فا، گدی کو کہتے ہیں، گردن کے پیچھے کی جو چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیز کا پیچھا نہ کرو، ایسی بات کا پیچھا نہ کرو، یا ایسی بات کو فالو نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، جس کا صحیح کوئی سورس نہیں ہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک سماعت یعنی کان، والبصر اور نگاہیں آنکھیں، اور والفؤاد، فؤاد دل کو کہا گیا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ سب جو ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ باس پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ انہیں کہاں استعمال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں کیوں دی تھی۔ کان آنکھ دل استعمال نہ کیا، بے سوچے سمجھے کسی کے بھی پیچھے چل پڑے تو کیا ہوگا؟ کہاں پہنچیں گے؟ پوچھا جائے گا۔ آپ خود سوچیں، کوئی بھی آپ کو راستے میں خوبصورت گاڑی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو کیا ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ اتنی خوبصورت برانڈڈ گاڑی ہے، چلو دیکھتے ہیں کہاں جا رہی ہے؟ تو پھر انسان منزل تک پہنچ سکتا ہے گا؟ کہاں کا کہاں نکل جائے گا؟ تو اسی طریقے سے ہم بعض وقت دین کے معاملے میں ہم بالکل بلائنڈلی ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو فالو کرنے لگتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی دلیل کیا ہے، کہا اللہ نے فرمایا ہے، رسول نے کہا ہے۔ بعض دفعہ آباء و اجداد جو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ صدیوں سے بس وہی کرے چلے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلی آیتوں میں ماں باپ کی کتنی قدردانی کی بات کی گئی کہ ان کو اف بھی نہ کرو، لیکن دین کے معاملے میں اندھا دھن ماں باپ کو فالو بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کان آنکھ دل عقل کیوں دی ہے؟ بغیر حق سنے بنا دیکھے نہیں چل پڑے ہر جگہ۔ اسی طریقے سے اس آیت کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی وہم و گمان کے پیچھے نہ لگو۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، گمان سے کسی نتیجے تک انسان پہنچ بھی نہیں سکتا ہے گا۔ بعض مفسرین نے اس آیت سے مراد لی کہ پاک دامن عورت پر الزام نہ لگاؤ۔ اس لیے دیکھیں زنا کے معاملے میں 4 گواہ رکھے گئے، 3 بھی اگر گواہی دے نا تو چوتھا نہ ملے تو ان تینوں کو کیا ہوگا؟ ان تینوں کو 80 کوڑے لگیں گے جھوٹی گواہی کے۔ اس میں 3 کو نے اگر دیکھا تو 3 زبان بند رکھے اپنی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کا عدد رکھا ہے کہ 4 جو ہوتے ہیں نا وہ غلط کام پہ متفق نہیں ہوں گے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ 2 کی ملی بھگت ہو تو اگر 3 بھی ہے نا تو 2 ایک طرف ہے ایک طرف ہے تو وہ بھی گواہی نہیں دے سکتے، وہ ورنہ ان کی اپنی پٹائی ہوگی۔ تو کسی کے حق میں یا خلاف گواہی نہ دو جب تک کہ تم نے دیکھا نہ ہو۔ اس پہ قتادہ رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مت کہو جب تک تم نے خود دیکھا نہ ہو، میں نے سنا مت کہو جب تک تم نے خود سنا نہ ہو، اور میں نے جانا نہ کہو جب تک تم واقعی میں جانتے نہ ہو۔ بعض وقت ہم ہوتا ہے کہ کسی اور نے کچھ ہمیں بات ادھر سے ادھر بتائی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا تھا، ہاں میں جانتا ہوں۔ تو ویسے ہی کہا گیا گا کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے والا کون ہے؟ وہ تو جھوٹا انسان ہے گا۔ تو سچے بنو، ان نعمتوں سے صحیح کام لو۔ ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے ہر انسان کی ہوتی ہے گی، اگر وہ دل میں ہی ہو نا تو کوئی بات نہیں، لیکن جب منہ سے بات نکلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پکڑ ہو سکتی ہے تمہاری، اگر تم نے مبالغہ آرائی کر دی یا اس کے حق میں کوئی کمی کر دی۔ تو بعض وقت ہوتا ہے انسان خود ایک چیز فیل کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو بھی جا کے بتاتا ہے گا اور دوسرے کو بھی وہ وائرس لگا دیتا ہے، وہ بھی ویسے ہی نیگیٹو سوچنے لگتا ہے گا۔ اور ہمارے جو ہم جس کلچر میں سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو اتنی بچپن سے نیگیٹو باتیں سننے کو ملتی ہیں گی اپنی بڑوں سے اور اپنے آس پاس کے ماحول میں ہر وقت کہ یہ سارے ہمارا تو ملک ہی برباد ہو رہا ہے اور سب اوپر چور بیٹھے ہیں گے اور سب لٹے رہے ہیں، ہر ایک کو برا بھلا کہنا، کبھی سیاستدانوں کو، کبھی وزیروں کو، کبھی کسی کو یہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، یہ ہے، یہ سب نیگیٹو سن سن کے ہماری سوچیں نیگیٹو ہو گئی ہیں کہ ہم ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچنا سٹارٹ کرتے ہیں گے۔ تو منع کیا گیا ہے کہ تو نیگیٹو سوچو نہ، کہ وہم و گمان ایسا نہ رکھو اپنے۔ اور بعض وقت ہم کہتے ہیں کسی کی ایک بات سن کے اس کو خود جنرلائز کر لیتے ہیں گے، خود سے کہانی بنا لیتے ہیں، آدھی بات سنی ہوتی ہے، آدھی ہم خود ہی اپنے اندر سے گھڑ لیتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے گا کہ ہمیں تصویر کا ایک رخ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، دوسرا رخ ہمارے سامنے ہوتا ہی نہیں کسی کی زندگی کا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی داڑھی میں سے شراب ٹپکتی دیکھی تو میں اس پہ یہ گمان کروں گا کہ شاید اس کے منہ پہ کسی نے شراب پھینکی ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے شراب پی ہے جب تک میں نے خود نہ دیکھا ہو پیتے ہوئے۔ تو ہمیں اپنی زبان کے معاملے میں اتنی احتیاط کرنی چاہیے، اور دل کے معاملے میں بھی۔ یہاں پہ تو خاص طور پہ کیا آ رہے گا؟ کان آنکھ اور دل،
ان کی پوچھ ہوگی کہ دل میں کیا رکھا ہوا تھا لوگوں کے بارے میں. ہر وقت لوگوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں ہی سوچتے رہتے تھے. بس ہوتا ہے نا ہمیں ایک بندے کے اندر 100 خوبیاں ہوتی ہیں گی اور ہمیں کوئی ایک خامی نظر آتی ہے, ہم اس کو آگے بیان کرنے لگتے ہیں. یہ زیادتی ہوتی ہے کہ ہم اس کی, اور سامنے والی سننے والی کی بھی زیادتی ہوتی ہے کہ وہ ایک خامی سن کر اپنے دماغ سے اس کے بارے میں بری چیز سوچ قائم کر لیتا ہے گا. اور کسی نے بعض وقت ہم پر 10 احسان کیے ہوتے ہیں گے, لیکن اس کی ایک بات ہمیں بری لگتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, برے لوگوں کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں, یہ تو ہے ہی خراب. تو بدگمانی, اپنی سوچوں کو بھی صاف رکھو. تو یاد رکھیں ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں گی, کان, آنکھ اور دل, ان کا سوال ہوگا. اسی طریقے سے ان کو لف کاموں میں بھی ہر وقت ضائع نہیں کرنا ہے گا. ہر وقت لف بولتے چلے جائیں, باتیں کرتے جائیں, کان آنکھ سے بیکار چیزیں دیکھتے چلے جائیں. ایک ہی فرکشن مووی, اس کو کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے, اس کو بار بار دیکھے جا رہیں گے. بیہودہ بیکار باتوں میں انسان اپنا وقت ضائع کرے جا رہا ہے. ایک لمحہ ہماری زندگی کا قیمتی ہے گا. جس طرح پیچھے آیا تھا نا, ہمیں مبذرین کہا گیا تھا, جو مال ضائع کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں گے. تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ وہاں پہ کہ ایکسٹرا انسان کے پاس پڑا نا مال, تو انسان بس ادھر ادھر شاپنگ کرے چلے جا رہا ہے گا. ضرورت ہے نہیں ہے, بوریت ختم کرنے کے لیے ونڈو شاپنگ کی جا رہی ہے گی. تو وہی چیز یہاں پہ ہے کہ ہم احساس نہیں کرتے کہ اب کیا کریں, ہمارے پاس ٹائم ہے تو ٹائم پاس کرنا ہے ہمیں. ٹائم ہم پاس نہیں کر رہے ہوتے, ہم ٹائم اپنا کل کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسی ٹائم سے جنت کما سکتے ہیں گے, اور انہی آنکھوں سے اور انہی کانوں کے ذریعے ہم اپنی جنت بنا سکتے ہیں گے, ان کو فائدہ مند چیزوں میں لگا کر. تو یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو کیا کرتا ہے گا, ایسی بیکار کی ظن و گمان کی بنا پر چیزوں میں لگا کر اللہ سے دل برا کرتا ہے, رسول کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے, مومنوں کے بارے میں شکوک میں ڈالتا ہے گا. بعض وقت انسان بیکار باتیں سوچنے لگتا ہے, اللہ نے مجھے لڑکی کیوں بنایا ہے گا. لیکن اسی لیے ایک حصہ سوچنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے گا, تقدیر کے بارے میں. اور بعض وقت انسان ایسی باتوں کا پیچھے پڑ جاتا ہے گا جن کا جاننا ہماری عقل سے باہر ہے. اللہ کے بارے میں بحث ہو بھائی سے. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے جو سوال قرآن مجید میں آتے ہیں گے وہ کتنے ریلیونٹ ہیں گے عمل کے لحاظ سے. وہ عملی باتیں پوچھا کرتے تھے, اور اللہ اور رسول نے کے بارے میں, ملائکہ فرشتوں کے بارے میں جو کچھ بتا دیا بس آمنا و صدقنا. اصل میں ایمان تو ہے ہی غیب پر ایمان لانے کا نام ہے. ہر چیز یہ تھوڑی کہ لاجک میں میری سمجھ میں آئے گی تو ہی میں مانوں گا. تو پھر آپ کا ایمان کیا ہوا؟ جیسے قرآن مجید میں آیا تھا اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نور ہے زمین و آسمان کا. اب کیا ہے وہ نور کہاں ہے؟ ابھی ایسی باتیں جو کوئی جانتا ہی نہیں ہے گا, ایسا علم جس کا ہمیں کوئی سورس ہی نہیں دیا گیا گا, ان باتوں کے پیچھے نہ لگو. ان کی ریسرچ میں لگنے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا. تعلیم میں بھی ہمیں ان علوم کے پڑھنے سے منع کیا ہے گا جن کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو یہ نعمتیں ہیں جو ہمارے بطور امانت ہیں, ان کو بیجا استعمال نہیں کرنا ہے گا. علم حاصل کرو لیکن نیگیٹو سینس میں اپنی فیکلٹیز جو ہیں ان کو ضائع مت کرو. بالکل اسی طرح دین کا بھی کوئی کام یا عمل ہے, ہمیں اس کو کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. دین اسلام جو ہے نا وہ اندھیرے کا دین نہیں ہے, روشنی کا دین ہے. جہالت سے, اندھیروں سے نکالتا ہے. قرآن کی آیات, صحیح احادیث کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے. اسی لیے کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم اتنا ضروری ہے جتنا کھانا پینا. اور عالم وہ ہے جو اپنی ذاتی رائے اور تجربے نہ بتائے بلکہ قرآن و سنت سے دلیل لائے. بعض وقت سوال ہی انسان کا غلط ہوتا ہے. سوال یہ نہ کرو کہ آپ کی کیا رائے ہے, بزرگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, کیا پیر صاحب نے کوئی خواب دیکھا, بلکہ اصل میں سوال کیا ہونا چاہیے, اس معاملے میں اللہ اور رسول کا فرمان کیا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ سوال ایک ہوتا ہے گا اور جواب کئی ہوتے ہیں. ہمارے عالم, ہمارا مسلک, ہماری باجی یہ بتاتی ہیں گی. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی عالموں سے پوچھو گے اتنے ہی جواب مختلف ہوں گے, اس لیے جو دل میں آتا ہے کرو. تو دین وہ ہوگا جو دل چاہے, بلکہ اصل مرکز پہ آئے نا. اصل مرکز کیا آئے گا؟ فرقہ واریت جھگڑے کب اٹھتے ہیں؟ جب مرکز عقیدت, محبت جو ہے وہ مختلف ہوں گے. جب تک لوگوں کا مرکز عقیدت اللہ اور اس کا رسول تھا تو کوئی جھگڑا نہیں تھا. اور اللہ اور رسول کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کوئی بہت زور نہیں لگانا پڑتا, وہ آلریڈی ہی بڑے ہیں, اللہ اکبر. لیکن دوسری شخصیات کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پھر باتیں بنانی پڑتی ہیں, کہانیاں لگانی پڑتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معجزہ ہوا, یہ کرامت ہوئی, یہ ہوا. تو اللہ اور رسول کی طرف آؤ. باقی ہر عالم کا, ہر بزرگ کا احترام اپنی جگہ, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ایون کہ عوام کا بھی احترام ہے. ہر مسلمان کی جان جو ہے وہ محترم ہے, ہر ایک کا احترام کرنا ہے. بعض وقت ہمارے دیندار طبقہ جو ہوتا ہے اتنا شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے گا کہ اپنی بات صحیح ثابت کرنے کے لیے بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ آپ کی نا تجوید کے قواعد یا گرامر نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی آتی ہے گی, لوگ آپ کا اخلاق دیکھیں گے.
اور ہم خود بھی سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا تھا. کیا آپ نے بھی وہی پھینکا ان کی طرف جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا؟ تو دین کی خدمت کرنا ہو تو اخلاق نبوی کی پیروی کرنی ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس دنیا میں چھوڑا ہے گا، وہی ہمیں ہر طرح کی شرک اور جہالت سے نکالتا ہے گا. اسی لیے عقائد میں توہمات کو بین کر دیا گیا ہے گا. جسٹ ازیوم کر لینا کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں گے وہ بیٹیاں اللہ کی، وہ نہیں مانا گیا. ہر طرح کا ایسا علم جو انسان کو توہمات، نجوم اور پامسٹری ان چیزوں کی طرف لے آتا ہے، ان سب سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہمارے دین میں. تو ہر قسم کی انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ علم نہیں ہوتی ہے گی. بعض چیزیں صرف پروپیگنڈا بھی ہوتی ہیں گی. آپ دیکھیں دنیا میں اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے گا کہ مسلمانوں کو لوگ ٹیررسٹ سمجھنے لگے. تو کیا کرنا ہے گا؟ اگر صحیح سنا، صحیح دیکھا جانا، پڑھا نہ جائے تو اپنی اوپینین قائم نہ رکھو. آپ خود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض جگہ کیسی غلط بے بنیاد باتوں کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے، لیکن اس علم کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اصل میں جو حقیقت بے مبنی علم ہے، تو پھر تو جو ویسٹرن لوگ ہیں گے انہوں نے بھی ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ٹاپ پر رکھا ہے گا. 100 پیپلس میں بھی ان کو ٹاپ پہ رکھا ہے گا. تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی زندگی کے بارے میں صحیح علم جانیں، خود سیکھیں اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچائیں. کیونکہ ہم سے ہماری ان آنکھ، کان اور دل کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے ان نعمتوں کو کن چیزوں میں ضائع کر دیا. دنیا جو ہے غلط علم کی طرف جا رہی ہے گی اور غلط علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی پھیلایا جا رہا ہے گا. تو ہم نے کتنی کوشش کری صحیح حق اور بات خود بھی جانیں، خود عمل کریں اور خود اخلاق نبوی کا نمونہ پیش کریں اس دنیا کے سامنے. تو ہم دراصل خود سستی شہرت میں لگ گئے ہیں گے. جب تک ہم خود اپنی ان فیکلٹیز کو صحیح سمت استعمال نہیں کریں گے تو دین کبھی حق ادا نہیں کر سکتے.